سوری مجھے پتا تھا یہ ہوگا، مجھے پتا تھا یہ ہوگا. میں نے ویڈیو بنائی تاکہ میں اپنا وعدہ نہ توڑوں. میں نے جان بوجھ کے ویڈیو بنائی کہ میں اپنا وعدہ نہ توڑوں، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے توڑ دیا. میں نے تمہیں کہا کہ میں ہر ہفتے 2 ویڈیوز ڈالوں گا، منڈے اور فرائیڈے، اور اب ویڈیوز آتی رہیں گی، اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے، اور میں نے ویڈیو ڈالنا چھوڑ دیا. سوری زیادہ دیکھو، میں شارٹ ویڈیوز تو ڈال رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، صحیح ہے. ہاں پراپر ویڈیوز نہیں آ رہی تھی، میں مانتا ہوں اس بات کو، پلیز سوری، ٹھیک ہے، سوری. تو آج کی ویڈیو ایک پرفارمنس ہے میری. میں نے پطرس بخاری کا ایک مضمون ہے ہاسٹل میں پڑھنا، اس مضمون کا آخر کا ایک ٹکڑا میں نے ایک اوپن ہاؤس میں پرفارم کیا تھا نیپا میں. تو یہ ہے وہ پرفارمنس، ٹھیک. چلو شروع کرتے ہیں. پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف اے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے بہت دل لگا کر کام کیا تھا لہٰذا ہم اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے، بہرحال فیل نہ ہوئے. یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا تھا، لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو. ایسے امتحان کو اصطلاحاً کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ اس میں بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی سفر کر رہے ہیں نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے. اب جب ہم بی اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ ہم بی اے میں ریاضی لیں گے، اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو. جب ہم نے اس کی کوئی وجہ پوچھی تو کسی نے کوئی معقول جواب نہ دیا، لیکن پھر ہمارے پرنسپل نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے. چنانچہ بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے. ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کر رہے تھے، گویا ہم 3 کے بجائے 4 مضمون پڑھ رہے تھے. اس طرح سے جو صورت حالات پیدا ہوئیں اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے. ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی. اگر میں 4 کے بجائے صرف 3 مضامین پڑھ رہا ہوتا تو جو وقت میں فی الحال اس چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ وقت میں بانٹ کر ان تینوں کو دیتا. آپ یقین مانیے سے بہت فرق پڑتا. اور فرض کیا اگر میں وقت ان تینوں میں نہ بانٹتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس میں پاس ہو جاتا. لیکن موجودہ حالات میں وہ ہونا لازم تھا جو ہوا، یعنی میں کسی مضمون پر کما حقہ توجہ نہ کر سکا. ہاں کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا. وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں. ہاں اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا. لیکن اب آپ ہی سوچئے نا، جو وقت مجھے فی الحال اس کمپارٹمنٹ کے امتحان میں صرف کرنا پڑا اگر میں وہ وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کے بجائے میں، مگر خیر یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. فارسی میں ایک ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے ازحد حیرت کا موجب ہوا. اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی. لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے. اس سے اگلے سال ہم تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں. اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. کہ بعض طبائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک یکسوئی نہ ہو مطالعہ نہیں کر سکتی. کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھچڑی سا بنا دیا جائے؟ پہلے سال انگریزی، تاریخ اور فارسی، چوتھے سال انگریزی، تاریخ، تیسرے سال انگریزی، فارسی اور چوتھے سال تاریخ، فارسی. گویا ہم جن جن طریقوں سے 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیے. اب ہمارے لیے 2 مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک میں فیل ہونے کی باری آئی. چنانچہ اب ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کر دیا. اب اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں سامنے رکھ کر غور کیا تو یہ ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے.
اب ہمارے لیے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا، وہ یہ کہ ہم فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ ہر چند کے یہ سانحہ از حد جان کا ہوگا، لیکن اس سے یہ مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا۔ ہاں بس یہ ایک کسر باقی رہ گئی ہے، ہم اس سال فارسی میں فیل ہوں گے اور اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد میں بے تابی سے فیل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس سال فیل ہونے کے بعد اگلے سال ہم ہمیشہ کے لیے BA ہو جائیں گے۔ ہر سال امتحان کے بعد جب واپس گھر جاتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یکلخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے میں خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ ہے کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کم از کم اس سال تو پاس نہیں ہو سکتے، لیکن اکثر والدین کو یقین نہ آتا۔ ایسے موقعوں پر ہماری طبیعت کو بڑی الجھن سی ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر ممتحن لوگ نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے بھائی خاؤں کو بھی اس بات پر یقین آ جائے تاکہ وقت آنے پر انہیں صدمہ نہ ہو، لیکن ہمارے بھائی خاں ہیں کہ ہماری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ ہاں آخر کے سالوں میں والد کو یقین آ جایا کرتا تھا، کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہیں، اجی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ ایسے فکروں نے ناک میں دم کر دیا تھا۔ بہرحال اب کے پھر جب گھر پہنچے تو ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشین گوئی کر دی، لیکن اس بار دل کو تسلی تھی کہ یہ آخری موقع ہے، اگلے سال ایسی پیشین گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اب کالج میں ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے، اگر اب بھی ہمیں ہاسٹل کی زندگی نصیب نہ ہوئی تو گویا ہم عمر بھر آزادی سے محروم رہے۔ ایک گھر سے نکلے تو ماموں کے ڈربے پر، ماموں کے ڈربے سے نکلیں گے تو شاید اپنا ایک ڈربہ بنانا پڑے گا۔ آزادی کا ایک سال، صرف ایک سال، اور یہ آخری موقع ہے۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا۔ جن پروفیسروں سے اب ہمیں ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور ہاسٹل بھیج دیں۔ بعض کامیاب طلباء کے والدین سے بھی اسی مضمون پر اور داشتیں بھجوائیں۔ خود اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا کہ یونیورسٹی میں جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام وہ تو کبھی ہاسٹل کے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے آج سے پیشتر کیوں نہ سوچی، کیونکہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کے بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا کہ ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا کسی اور کے گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200-300 لڑکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی طاری ہوتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلباء علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ صبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ ارے کھانے کے کمروں میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، کامن روم میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں،
اور ریاضی کے طلباء وہ اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں، اور فارسی کے طلباء وہ تو رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور تاریخ کے دلدادہ وہ تو والد نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں یہ انتظار کہ ہم کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق ہمیں یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال کالج کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ ہم اپنی تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد نا تجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو ایک زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں گے تو فلاں فلاں مراحت کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے، اور یہ سب کر چکنے کے بعد ہماری بد نصیبی تو دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ چلیے، ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا، لیکن یونیورسٹی والوں کی حماقت کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گوا بیٹھے۔